گزشتہ 10 سال سے اسرائیل اپنی سرحدوں کی وسعت اور اپنی ریاست کے غلبے کے لیے اس قدر سرگرم کیوں ہوا ہے؟ اس کا جواب ہر اس شخص کو بآسانی مل سکتا ہے جو اسرائیل اور امریکہ میں موجود طاقتور ترین صہیونی لابی کی 2014 کے بعد آنے والے حالات کے بارے پیش گوئیوں کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ آج بھی اسرائیل اور امریکی میڈیا ان آنے والے دنوں کے بارے میں یہودی ربائیوں اور اہل تصوف کی پیش گوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان پیش گوئیوں کا آغاز وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تالمود سے کرتے ہیں۔ تالمود کے مطابق جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک برا شگون ہوتا ہے۔ اگر اس چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون تو سمجھو دنیا پر تلوار چھانے والی ہے۔ دنیا بھر کے یہودی گزشتہ 2000 سال سے ان چاند گرہنوں کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہودیوں میں تصوف کی ایک بہت بڑی تحریک قبالہ 3000 سال سے سرگرم عمل ہے۔ مدتوں ان کے ہاں تصوف کا علم زبانی طور پر سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا تھا، مگر چند سو سال پہلے ان کے ہاں تصوف کے لٹریچر نے جنم لیا اور اس سلسلے میں 3 کتابیں باہیر، سفر، رازیل و حمالخ اور زہر لکھی گئیں، اور آج بھی یہ سلسلہ تصوف قبالہ کی رہنما تصانیف مانے جاتے ہیں۔ یہودی علم نجوم سے بالکل دور رہتے ہیں، بلکہ اسے حرام قرار دیتے ہیں، مگر چاند اور سورج کے گرہنوں کے دوران زمین پر وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ اپنی مقدس کتابوں کی روشنی میں ضرور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخ میں جب کبھی 4 خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو بنی اسرائیل پر ایک آفت ضرور ٹوٹی، مگر اس آفت کے بعد ان کی یقینی فتح ضرور ہوتی ہے۔ یہودیوں نے ایسے بڑے واقعات کی ایک تاریخ مرتب کر رکھی ہے، اور اس سارے عمل کو وہ ایلی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی تصور کرتے ہیں۔ ان چاند گرہنوں کی اہمیت اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ 4 خونی چاند کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے آس پاس ظہور پذیر ہوں۔ یہودی گزشتہ 50 سال سے ایسے 4 خونی چاند گرہنوں کا انتظار کر رہے تھے، اور اسرائیل کے معبدوں میں اس کے لیے مستقل دعائیں اور دیوار گریہ پر عبادت ہو رہی تھی۔ ان میں پہلا خونی چاند گرہن 15 اپریل 2014 کو لگا۔ اس دوران یہودیوں کا مشہور تہوار یدش، جسے انگریزی زبان میں پاس اوور کہتے ہیں، وہ منایا جا رہا تھا۔ یہ تہوار 7 دن تک چلتا ہے، اور اس دوران یہودی ایک مخصوص روٹی پکاتے ہیں اور معبد یعنی دیوار گریہ کے سامنے قربانی کرتے ہیں۔ دوسرا خونی چاند گرہن 8 اکتوبر 2014 کو لگا، اور اس دوران یہودیوں کا مشہور مذہبی دن سکوٹ تھا، جسے انگریزی میں فیسٹ آف دا ٹیبرنیکل کہا جاتا ہے، اور اس تہوار کے آخر میں ان کا مقدس ترین دن یوم کپور آتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کی مصر سے صحرائے سینا کی طرف روانگی کی علامت ہے۔ تیسرا خونی چاند 4 اپریل 2015 کو طلوع ہوا، اور یہ بھی یدش کے دنوں میں ہوا، اور چوتھا خونی چاند 28 اکتوبر 2018 کو سکوٹ کے دنوں میں لگا۔ ان 4 چاند گرہنوں کے حوالے سے یہودی علماء نے یہ پیشگوئی کی کہ جلد اسرائیل کے لیے کسی ایسی جنگ کا آغاز ہوگا جس میں ابتدائی طور پر انہیں شکست ہوگی اور انہیں ظلم سے دوچار ہونا پڑے گا، مگر اس کے آخر میں یہودیوں کو مکمل فتح حاصل ہو جائے گی۔ ان کے اخبارات، رسائل اور میڈیا اس عمل کو ٹریجڈی اینڈ دین ٹرائمف کا ٹائٹل دیتے تھے، یعنی غم و اندوہ کے بعد کامیابی۔ اسی پس منظر میں دنیا بھر کا یہودی میڈیا اور ان کے زیر اثر مغربی میڈیا عرب ممالک میں آنے والی 2011 کی عرب بہار کو مسلم امہ کی خوفناکی سے تعبیر کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ عرب ممالک اب پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظریہ بھی پیش کرتے تھے کہ اب امریکہ دنیا میں امن قائم کرنے کے بالکل قابل نہیں رہا، اور اس کی جگہ اسرائیل کو خود آگے بڑھ کر مسلمانوں کی اس عالمی دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ عرب بہار کی بے چینی سے فائدہ اٹھا کر ان ملکوں میں مکمل تباہی کا راستہ ہموار کیا گیا، اور یوں مصر کے مرسی اور لیبیا کے قذافی کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اپنے ارد گرد مسلم ممالک کی بربادی کے بعد یہودیوں کی اکثریت اب اس بات پر یقین کرتی ہے کہ ان کی عالمی حکومت قائم ہونے کے دن آ گئے ہیں۔ ایسے چاند گرہنوں سے متعلق یہودیوں کی مرتب کردہ تاریخ کے مطابق گزشتہ 500 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ خونی چاند گرہن 1492-93 میں لگے تو اسپین میں رہنے والے لاکھوں یہودیوں پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اسپین کو ادبالا فرڈینڈ نے فتح کیا
تو وہ قتل کیے گئے، غلام بنا لیے گئے، یا ان سے زبردستی عیسائی مذہب اس شرط پر قبول کروایا گیا کہ ان پر سور کھانا اور ہفتے کے دن کاروبار کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ لیکن 1492 میں ہی اسپین کے کولمبس نے ہی امریکہ دریافت کر لیا، اور یہودی اس سرزمین کو اپنے لیے ایلی یعنی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اور آئندہ غلبے کا ذریعہ قرار دینے لگے۔ یہودی امریکہ جا کر آباد ہو گئے، اور آج وہ اس کی سیاست، معیشت اور میڈیا پر مکمل طور پر قابض ہیں۔ دوسری طرف ایسے 4 خونی چاند گرہن 1949-50 میں ظہور پذیر ہوئے۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور ڈیوڈ بن گوریان کی حکومت بھی بن چکی تھی، لیکن اس حکومت کے خلاف 7 عرب ممالک کی افواج متحدہ ہو کر حملہ آور ہوئیں۔ اسرائیل کے پاس صرف ایک ٹینک تھا، لیکن قوم پرست عربوں کے پاس 200 ٹینک تھے۔ اسرائیلی آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایلی نے انہیں ان قوم پرست روس نواز عربوں پر فتح عطا کی۔ تیسری دفعہ یہ 4 خونی چاند گرہن 1967 اور 68 میں طلوع ہوئے، اور اس دوران مشہور عرب اسرائیل مارکا بپا ہوا تھا۔ ایک جانب قوم پرست اور کمیونسٹ نواز عرب تھے جنہیں روس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ تھی اور عرب 5 کروڑ۔ 4 ملک مصر، شام، لبنان اور اردن نے اس پر حملہ کیا۔ روس نے $2 ارب کا اسلحہ بھی فراہم کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں مصر کے سیکولر حکمران جمال عبد الناصر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، اے فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، اپنی تاریخی شکست کا آج بدلہ چکا لو۔ ان نام نہاد مسلمانوں اور قوم پرست سیکولر کمیونسٹوں نے دراصل اللہ کے دشمن کا نام لے کے اللہ کی غیرت کو للکارا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل مدد کو آیا، اور 2000 سال بعد یروشلم کا مقدس شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری گزشتہ 10 سال سے وقفے سے جاری ہے، اور حماس کا موجودہ حملہ اس کا رد عمل ہے، مگر اسرائیلی اس حملے کو اپنے عزائم کی تکمیل کا زینہ سمجھتے ہیں۔ جن عظیم دانشوروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیل دنیا میں موجود قومی ریاستوں کی طرح ایک عام سی ریاست ہے جس کی متعین حدود ہیں، اقتدار اعلیٰ ہے، اور وہاں ایک جمہوری حکومت ہے، تو انہیں اس خوش فہمی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہودی وہاں کیوں ہیں؟ 1896 میں جب صہیونیت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے مشہور زمانہ پروٹوکولز لکھے گئے، تو وہ تاج برطانیہ جو یہودی سودی سرمایہ کا مقروض تھا، اس نے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے بالفور ڈیکلیریشن 1917 میں جاری کیا، جس کے تحت انہیں فلسطین میں آباد کرنا مقصود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں کو پوری دنیا میں کوئی اور جائے پناہ میسر نہ تھی؟ تمام اتحادی ممالک امریکہ کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے، پھر وہ حیفا اور تل ابیب جیسے بے آب و گیا علاقے میں آ کر کیوں آباد ہونا شروع ہوئے؟ جنگ عظیم کے دوم کے بعد تو یورپ میں بھی ان کا غلبہ ہو چکا تھا، ان کے خلاف گفتگو کرنا بھی قابل سزا جرم بن چکا تھا۔ پھر وہ یورپ کے جنت نظیر اور پرامن ممالک کو چھوڑ کر ایک ایسے ملک میں کیوں آباد ہو گئے جہاں انہیں چاروں جانب سے دشمنوں کا سامنا تھا؟ اس کا جواب صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ یہودی وہاں آخری عالمی جنگ لڑنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جس کے نتیجے میں ان کے مذہبی ربائیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں یقیناً فتح نصیب ہوگی، اور وہ یروشلم کے تخت سے حضرت داؤد، حضرت سلمان کی طرح کی ایک عالمی یہودی حکومت قائم ہوتے دیکھ رہے ہیں، جسے وہ رولنگ اسٹیٹ آف دا یونیورس کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کی یہ جنگ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ گزشتہ 15 سالوں سے یہودی مفکرین، مذہبی رہنما، یہاں تک کہ ان کے اہل تصوف بار بار یہ تحریر کر رہے ہیں کہ 2014، 2015 اور 2018 میں لگنے والے 4 مکمل چاند گرہن اس وقت کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دنیا کی طاقت کا مرکز اب امریکہ سے اسرائیل منتقل ہو جائے گا۔ یہودی فتح کی بشارتیں سناتے ہیں، مگر اسی جنگ کے بارے میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی فتح کی بشارت سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں۔ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے، تو پتھر اور درخت یوں کہے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال۔ مگر غرقت کا درخت ایسا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ مسلم
کی روایت ہے۔ دنیا بھر سے یہودی اسرائیل کی سرزمین پر پکنک منانے یا کسی معاشی فائدے، بہتر اور پرآسائش زندگی کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس جنگ کے لیے گزشتہ 100 سال سے وہاں مسلسل جمع ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ایزاخیل کی اس پیشگوئی پر یقین رکھتے ہیں۔ اے صہیون کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی، مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفرم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ زکریا 10:9 آیت۔ یہ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، اور انہیں ان کی اپنی سرزمین پر جمع کر دوں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دے دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ ایزاخیل۔ انہی بشارتوں کی تکمیل کے لیے یہودی اسرائیل میں اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا حال بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ وہ اپنی مرضی کی آیات اٹھا کر اپنے لیے فتح کے نوید سناتے ہیں، لیکن ان کی اسی کتاب ایزاخیل میں اس آخری جنگ کا جو انجام درج ہے وہ بالکل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد جیسا ہے۔ ایزاخیل کے 22ویں باب میں لکھا ہے، پھر ایلی کہتا ہے، کیونکہ تم لوگ میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، جیسے سونا، چاندی، ٹن، لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اس طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا اور پھر تمہیں پگھلا دوں گا۔ میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا اور تم پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا تو تمہارے رب نے تمہارے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ان کی کتاب جرمیہ میں تو اس آخری معرکے کے اختتام کا منظر بہت ہولناک لکھا ہے۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی، جہاں گدھ اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین میں کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گے۔ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمان اقوام، خصوصاً عرب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو لپیٹ میں لے لے گا۔ اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، اس فتنے میں زبان کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ یعنی اس وقت ہم اس فتنے کا شکار ہیں، اور اب ہماری تباہی لازمی ہے، مگر اس بڑی لڑائی سے جو بھی مسلمان بچ نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے ہاتھ سے اللہ کی نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اس بڑی جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں، ایک ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا، جب ایسا ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو کہ وہ آ جائے یا کل۔ ابو داؤد، مستدرک حاکم۔ یہ ابتلاء کا دور ہے، ہماری شامت اعمال کا وقت ہے، صفائی کا موسم ہے، دنیا جلد دو خیموں میں بٹنے والی ہے۔ آپ آج فیصلہ کر لیں کہ ہم کس طرف ہیں، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں زبردستی ایک جانب ہونا پڑے گا۔ کوئی اس بڑی جنگ میں ہمیں نیوٹرل نہیں رہنے دے گا۔